بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ اسپیشل پروگرام میں نے اپنی بہنوں کے لیے 3 حصوں میں ترتیب دیا ہے۔ اس کے سب سے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ رمضان سے پہلے اس کی تیاری کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اس بارے میں کیا ارشاد ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورۃ بقرہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں شروع ہونے میں کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، اور روزوں کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقوی حاصل کرنا کہا ہے۔ اب صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک سے فائدہ حاصل کرنے، اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے اور خود کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک کا استقبال کیا جائے، یعنی کہ پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو کہ 1000 مہینے سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رمضان المبارک کا جو استقبال وہ کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کا کینہ یا بغض موجود ہوتا۔ سب گناہوں سے سچی توبہ کر لیتے اور دل کو گناہوں سے صاف کر لیتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین 6 ماہ پہلے سے ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس ماہ مبارک کی کیا اہمیت ہے اور ایک ایک لمحہ کتنا ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو نفل کا ثواب وہ سنت کے برابر ہوتا ہے، سنت کا فرض کے برابر، اور فرض کا جو ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی کہ اگر ہمیں کسی مہمان کی دعوت کرنا ہوتی ہے، یعنی کہ کسی خاص مہمان کی، تو ظاہر ہے کہ ہم سودا سلف پہلے 1-2 دن پہلے سے ہی گھر میں لا کے رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس دن مہمانوں نے آنا ہو اسی دن ہم بازاروں میں ہوں، بلکہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھتے ہیں، اپنا مینیو بھی تیار کرتے ہیں کہ کیا پکانا ہے، اور مہمانوں کو کہاں بٹھانا ہے، کیسے برتن نکالنے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی بھی کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں کیسے عزت دینی ہے تاکہ وہ جب مہمان ہمارے گھر سے جائیں تو خوش ہو کر جائیں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ خاص مہینہ ہے، یہ تمام مہینوں سے افضل ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے نسبت دی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی پلاننگ کریں تاکہ ہم اپنے مقصود تک پہنچیں۔ اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ماہ مبارک جو ایک ٹریڈیشن، کلچر، ایک روٹین بن کے رہ گیا ہے کہ آیا اور چلا گیا، اور اسی چکر میں ہم اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ مس کر دیتے ہیں۔ اس کا مین پوائنٹ ہے کیا؟ وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روحانیت کو پروان چڑھانے کے لیے یہ ماہ مبارک ہماری جولی میں ڈالا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کا پہلا اشرا آتا ہے، پہلے 10 دن جو ہم ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، ہم اور ہمارے بچے کمپلین کرتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی اور مشکل ہو رہا ہے، اور دوسرا جو جب ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، دوسرا جو اشرا آتا ہے، دوسرے 10 دن آتے ہیں، اس میں جو ہے بہنیں جو ہے وہ زیادہ تر انویٹیشنز میں لگ جاتی ہیں۔ بہنوں کا زیادہ تر ٹائم جو ہے کوکنگ میں صرف ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت جب عبادت کا وقت آتا ہے تو ان کے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ عبادت کر سکیں، اور آخری جو 10 دن ہوتے ہیں ہم افسوس میں گزار دیتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلا، رمضان آیا اور چلا گیا،
اور اسی چکر میں ہم رہتے ہیں۔ لیکن اب یاد رکھیں یہ اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ تھا، نہ کہ دعوتیں اڑانے کا، نہ ہی اپنی فریج اور فوڈ پینٹری بھرنے کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس کا مقصد جو ہے نا تقوی حاصل کرنا ہے۔ صرف کھانے سے پینے سے ہمیں خود کو دور نہیں رکھنا، بلکہ اللہ کے قریب ہونے کے مواقع تلاش کرنے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے ریاضت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اب میں آپ کو دوسرے 2 پروگراموں کے اندر عبادت کے لحاظ سے آپ کیسے اس کو مؤثر بنا سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔